آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو صدیوں سے رہنماؤں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک مشعل راہ رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے عملی پہلو، اور خاص طور پر ہم دو ایسے تاریخی واقعات کا جائزہ لیں گے جو ان کی قیادت میں وہ جو رحمت ہے، انصاف ہے اور ایک غیر معمولی حکمت عملی کا امتزاج ہے، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری یہ گفتگو ظہیر احمد میر کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے کامیابی کا لازوال نمونہ کے کچھ اہم اقتباسات پر مبنی ہوگی۔ مقصد صرف واقعات سنانا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو قیادت کے اصول ہیں نا، ان کو سمجھنا ہے، وہ اصول جنہیں آج بھی ہم رہنما اصول بنا سکتے ہیں۔ اکثر جب قیادت کی بات ہوتی ہے تو نظریات کا، اصولوں کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل امتحان تو عملی میدان میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بھی اشارہ ہے کہ کہانیاں اور حقیقی مثالیں جو ہوتی ہیں وہ حکمت کو صرف لفظوں سے کہیں زیادہ گہرائی سے ہم تک پہنچاتی ہیں۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے عملی اقدامات تھے جنہوں نے ان اصولوں کو آپ کہیں زندہ جاوید بنا دیا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تاریخی مثالوں کا تجزیہ اس لیے اتنا اہم ہے کہ یہ ہمیں قیادت کے نظریات کو عمل میں ڈھلتے ہوئے دکھاتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اصول صرف اچھی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ انہیں اصل بحرانوں میں، مشکل فیصلوں میں اور کامیابیوں کے دوران کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اسی لیے منفرد ہے کہ وہ صرف روحانی رہنمائی نہیں تھی، بلکہ روزمرہ کے چیلنجز اور پیچیدہ سماجی سیاسی حالات میں عملی حکمت کا ایک بے مثال نمونہ تھا۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ نظریے اور عمل کے درمیان پل کیسے بنتا ہے۔ تو آئیے اسی عملی حکمت کو سمجھنے کے لیے پہلی مثال کی طرف چلتے ہیں، فتح مکہ۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے تاریخ میں جو بہت ڈرامائی انداز میں یاد رکھا جاتا ہے۔ ذرا وہ منظر ذہن میں لائیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جہاں سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو شدید تکلیفیں دے کر نکالا گیا تھا۔ وہی لوگ آج ان کے سامنے بے بس کھڑے ہیں جنہوں نے ان پر ظلم و ستم کیے تھے۔ طاقت کا توازن اب مکمل طور پر ان کے حق میں ہے۔ مطلب عرب معاشرے کے رواج اور انسانی فطرت کو دیکھیں تو بدلے اور انتقام کا یہ بہترین موقع تھا۔ شاید سب یہی سوچ رہے تھے، مگر تاریخ یہاں ایک حیران کن موڑ لیتی ہے۔ اس مکمل اختیار اور غلبے کے لمحے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جو آج تک انسانیت کے لیے رحمت اور عظمت کا پیغام ہے۔ لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ کوئی عام معافی نہیں تھی، یہ ان دشمنوں کے لیے تھی جنہوں نے سالوں جنگیں لڑی، سازشیں کی، تکلیفیں پہنچائیں۔ یہ توقعات کے بالکل خلاف تھا۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک غیر معمولی لمحہ ہے، اور یہاں جو بات سمجھنے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں تھا یا ذاتی رحمدلی نہیں تھی، بلکہ اس میں گہری اسٹریٹجک حکمت تھی۔ اس غیر متوقع اور آپ کہیں کہ وسیع پیمانے پر عام معافی نے کئی مقاصد حاصل کیے۔ ایک تو اس نے انتقام کے اس چکر کو توڑا جو عرب قبائلی معاشرے میں عام تھا۔ دوسرا، اس نے مفتوحین کے دل جیت لیے۔ وہ لوگ جو موت یا غلامی سے ڈر رہے تھے، انہیں نہ صرف زندگی ملی بلکہ عزت اور آزادی بھی۔ اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ جو شدید ترین مخالف تھے وہ بھی نہ صرف غیر جانبدار ہو گئے بلکہ بہت سے تو فوراً پیروکار بن گئے۔ تو یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ قیادت میں خاص طور پر طاقت کے عروج کے لمحے میں رحمت کا مظاہرہ کرنا بعض اوقات سزا یا طاقت کے استعمال سے کئی زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ صرف دشمنی ختم نہیں کرتا بلکہ وفاداری پیدا کرتا ہے، جیسا کہ ماخذ میں ایک بنیادی سبق کے طور پر بھی ہے۔ رحمت سب سے بڑی طاقت ہے۔ فتح مکہ اس قول کی عملی مثال ہے۔ یہ رحم دلی صرف اخلاقی برتری نہیں تھی، یہ ایک سیاسی اور سماجی ماسٹر سٹروک تھا جس نے مستقبل میں اسلامی ریاست کے استحکام کی بنیاد رکھی۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ رحمت کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر دیکھنا، لیکن کیا اس وقت یہ ڈر نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے معاف کر دینے سے کچھ لوگ اسے کمزوری سمجھیں گے
یا شاید دوبارہ بغاوت کی کوشش کریں گے؟ قیادت نے اس ممکنہ خطرے کو کیسے دیکھا ہوگا؟ یہ ایک بہت معقول سوال ہے۔ یقیناً ہر فیصلے میں کچھ نہ کچھ رسک تو ہوتا ہے، لیکن یہاں قیادت کی بصیرت نظر آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ معافی کمزوری کی پوزیشن سے نہیں دی گئی تھی، بلکہ مکمل طاقت اور اختیار حاصل ہونے کے بعد دی گئی تھی۔ اس سے پیغام صاف تھا کہ یہ فیصلہ مجبوری کا نہیں بلکہ انتخاب کا ہے۔ دوسری بات، عام معافی کے باوجود کچھ ایسے لوگ تھے جن کے جرائم بہت ہی سنگین تھے، جیسے جنگی جرائم یا بار بار عہد شکنی۔ ان کے ساتھ معاملہ الگ تھا۔ اس سے انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوئے۔ تیسری بات اور سب سے اہم، اس رحمت نے ایک ایسا ماحول بنایا جہاں اکثریت نے خود کو نئے نظام کا حصہ سمجھنا شروع کر دیا، جس سے بغاوت کا امکان ویسے ہی کم ہو گیا۔ قیادت نے اعتماد اور خوف کے توازن کو سمجھا اور اعتماد کو ترجیح دی، جو لمبے عرصے کے استحکام کے لیے زیادہ کارگر ثابت ہوا۔ یہ واقعی گہری بصیرت ہے۔ اچھا، اب ہم اپنی دوسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں، جو کردار اور حالات کے لحاظ سے فتح مکہ سے بالکل مختلف ہے۔ صلح حدیبیہ۔ یہاں طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ بظاہر ایک کمزور سمجھوتا نظر آتا ہے۔ منظر کچھ یوں ہے کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے پرامن طریقے سے مکہ کے قریب حدیبیہ پہنچتے ہیں، لیکن قریش مکہ انہیں شہر میں داخل ہونے سے روک دیتے ہیں۔ کافی لمبی اور آپ کہیں کہ کشیدہ بات چیت کے بعد ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کی شرطیں بظاہر مسلمانوں کے لیے کافی ناموافق تھیں، جیسے کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے، اگر مکہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرطیں سن کر بہت سے صحابہ کرام میں شدید مایوسی اور بے چینی پھیل گئی۔ انہیں لگا کہ یہ دب کر کیا جانے والا سمجھوتا ہے، ایک طرح کی ہار ہے۔ لیکن یہاں ایک بار پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کا امتحان تھا۔ شدید اندرونی دباؤ اور بظاہر ناموافق حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرطوں کو قبول کر لیا۔ یہ فیصلہ فوری جذبات یا ظاہری فائدے نقصان کی بجائے ایک غیر معمولی دور اندیشی اور طویل مدتی حکمت عملی پر مبنی تھا۔ یہ صبر کا اور مستقبل پر گہری نظر رکھنے کا ثبوت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید وہ دیکھ رہے تھے جو اس وقت بہت سے لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اور اگر ہم اس فیصلے کے نتائج کو دیکھیں تو یہ قیادت کی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بظاہر یہ ایک پسپائی تھی، لیکن اصل میں یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک پیش رفت ثابت ہوئی۔ اس معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قریش نے پہلی بار مسلمانوں کو ایک برابر کی سیاسی قوت مانا۔ 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ اس امن کے دور نے وہ کام کیا جو شاید جنگیں نہ کر سکتیں۔ اس پرامن ماحول میں اسلام کا پیغام پھیلانے کے بے مثال مواقع ملے۔ لوگ آزادی سے ملنے جلنے لگے، تجارت بحال ہوئی اور مسلمانوں کو غیر مسلموں سے براہ راست بات چیت اور اپنے دین کو پیش کرنے کا موقع ملا۔ جب خوف اور دشمنی کی فضا کم ہوئی تو لوگوں نے اسلام کی تعلیمات کو کھلے ذہن سے سنا اور سمجھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صلح حدیبیہ کے بعد کے صرف 2 سالوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد پچھلے تقریباً 20 سالوں میں مسلمان ہونے والوں کی کل تعداد سے بھی زیادہ تھی۔ خود قرآن نے اس معاہدے کو فتح مبین یعنی کھلی کامیابی کہا۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ جسے ماخذ میں کہا گیا ہے، آج کا سمجھوتا کل کی بڑی کامیابی کی ضمانت، وہ صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ ایک آزمودہ اسٹریٹجک اصول ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح ایک بظاہر نقصان دہ معاہدہ اتنی بڑی کامیابی میں بدل گیا۔ لیکن آپ نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام میں شدید بے چینی تھی۔ اس اندرونی اختلاف رائے کو قیادت نے کس طرح سنبھالا؟ یہ بھی تو قیادت کا ایک بہت اہم امتحان ہوتا ہے نا؟ یقیناً، اور یہ قیادت کی ایک اور جہت کو سامنے لاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اختلاف رائے کو دبایا نہیں گیا۔ صحابہ کرام نے اپنے جذبات اور خدشات کا اظہار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی بڑی شخصیت نے بھی اپنے تحفظات کھل کر بیان کیے۔ قیادت نے ان جذبات کو سنا اور سمجھا۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی پر اپنے کامل یقین اور اعتماد کا مظاہرہ کیا، جس سے پیروکاروں کو حوصلہ ملا۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی اقدامات سے معاہدے کی پابندی شروع کی، جیسے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو معاہدے کے تحت واپس کرنا، جس سے نظم و ضبط اور قیادت پر اعتماد کا پیغام گیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ جب معاہدے کے اچھے نتائج سامنے آنے لگے
تو وہ ابتدائی بے چینی خود بخود ختم ہو گئی اور لوگوں کو قیادت کی دور اندیشی کا یقین ہو گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قیادت کا کام صرف فیصلے کرنا نہیں، بلکہ ان فیصلوں پر اپنے پیروکاروں کو پائل کرنا اور مشکل وقت میں ان کا اعتماد بحال رکھنا بھی ہے۔ تو اب اگر ہم ان دونوں واقعات کو سامنے رکھیں، فتح مکہ جہاں طاقت کے باوجود بے مثال رحمت دکھائی گئی، اور صلح حدیبیہ جہاں بظاہر کمزوری کی پوزیشن سے ایک مشکل سمجھوتا قبول کیا گیا، تو ان میں وہ کون سا مشترک دھاگا ہے جو قیادت کے ایک مستقل اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو یہ دونوں بالکل مختلف رد عمل ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہ ہمیں قیادت کی سطح سے اوپر اٹھ کر اس کے جوہر تک لے جاتا ہے۔ مشترک دھاگا ہے اصول پسندی اور حکمت عملی کا ایک خوبصورت امتزاج اور حالات کے مطابق لچک۔ دونوں واقعات میں ایک چیز مشترک ہے، فیصلے کا مرکز فوری نتائج یا ذاتی جذبات نہیں تھے، بلکہ طویل مدتی مقاصد اور اعلیٰ اخلاقی اصول تھے۔ فتح مکہ میں اصول رحمت تھا اور مقصد تھا دلوں کو جیتنا اور پائیدار امن قائم کرنا۔ صلح حدیبیہ میں اصول امن قائم کرنا تھا جبکہ جنگ ممکن تھی، اور مقصد تھا اسلام کی دعوت کے لیے ایک بہتر ماحول بنانا۔ تو قیادت کی عظمت اس میں ہے کہ وہ جانتی ہے کہ کب طاقت ہوتے ہوئے بھی جھکنا ہے، یعنی رحمت کی صورت میں، اور کب بظاہر کمزوری میں بھی مستقبل کی طاقت کے بیج بونے ہیں، یعنی حکمت عملی والے صبر کی صورت میں۔ یہ قیادت جامد نہیں بلکہ متحرک ہے۔ یہ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتی، لیکن ان اصولوں کو حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی بدلتی رہتی ہے۔ یہ روحانی رہنمائی اور دنیاوی بصیرت کا وہ ملاپ ہے جس کا ذکر ماخذ میں بھی ہے کہ کیسے روحانی قدروں کو عملی اسٹریٹجک فیصلوں میں ڈھالا گیا۔ یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ قیادت باوقت اصول پرست بھی ہو سکتی ہے اور انتہائی عملیت پسند بھی۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے ان دونوں مثالوں کے جوہر کو بیان کیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے دو مختلف مگر بہت اہم پہلو دیکھیں۔ فتح مکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کے نشے میں بھی رحمت اور معافی نہ صرف اخلاقی طور پر اونچی بات ہے، بلکہ حکمت عملی کے لحاظ سے بھی بہت مؤثر ہو سکتی ہے۔ اور صلح حدیبیہ یہ دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی وقتی طور پر پیچھے ہٹنا یا ایک ناپسندیدہ سمجھوتا کرنا لمبے عرصے کی کامیابی کے لیے ایک دانشمندانہ حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ قیادت کے پاس واضح ویژن اور صبر ہو۔ یہ عملی مثالیں قیادت کے ان باریک مگر اہم پہلوؤں کو واضح کرتی ہیں۔ بالکل، اور ان تاریخی سباق کی اہمیت صرف تاریخ کی کتابوں تک نہیں ہے، یہ آج کے دور میں ہمارے پیچیدہ اور تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ چاہے وہ سیاست ہو، کاروبار ہو یا سماجی تعلقات، یہ اصول آج بھی رہنماؤں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ فتح مکہ کا سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ تنازعات کے بعد مفاہمت اور زخموں پر مرہم رکھنا کتنا ضروری ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو طاقت میں ہوں۔ صلح حدیبیہ کا سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر مسئلے کا فوری حل جنگ یا ٹکراؤ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات صبر، بات چیت اور اسٹریٹجک سمجھوتے زیادہ پائیدار نتائج دے سکتے ہیں۔ ماخذ میں AI جیسے جدید چیلنجز کا بھی ذکر تھا۔ یہ اصول وہاں بھی لاگو ہوتے ہیں جب ہم نئی ٹیکنالوجیز بنا رہے ہیں یا پیچیدہ عالمی مسائل سے نمٹ رہے ہیں۔ تو یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ ہم بنیادی انسانی اقدار جیسے انصاف، رحمت، دیانتداری اور لمبی سوچ کو اپنے فیصلوں میں کیسے شامل کریں۔ یہ تاریخی مثالیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصولوں پر مبنی قیادت جو حکمت اور لچک کے ساتھ نافذ کی جائے، ہر دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک نقشہ بھی دیتی ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے کہ یہ اصول وقت اور جگہ سے بالاتر ہیں، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں، لیکن جاتے جاتے ایک سوال سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جو شاید انہیں ان مثالوں کی روشنی میں اپنے ارد گرد کے حالات پر غور کرنے کی ترغیب دے۔ آج کے دور میں جہاں فوری نتائج اور کامیابی کا دباؤ بہت زیادہ ہے، قیادتیں کس طرح قلیل مدتی نقصانات یا تنقید کو برداشت کرتے ہوئے طویل مدتی اسٹریٹجک مقاصد پر نظر رکھ سکتی ہیں، اور آج کے پیچیدہ سماجی اور سیاسی جھگڑوں میں انصاف کے کڑے تقاضوں اور حکمت پر مبنی رحمت کے درمیان وہ نازک توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ فتح مکہ اور صلح حدیبیہ کی مثالوں میں نظر آتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور و فکر شاید ہمیں اپنی زندگیوں اور معاشروں میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
اصول آج کی زندگی میں، ہمارے دفتروں میں، گھروں میں، اور ہاں، ٹیکنالوجی اور یہ جو مصنوعی ذہانت کا نیا دور آ رہا ہے، اس میں کیسے رہنما ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو ہم عملی مثالوں پر زیادہ توجہ دیں گے جو کتاب میں ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی اہم بات آپ نے کہی کہ یہ صرف یوں سمجھیں کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ اصول ہیں جن پر عمل ہوا، جن کے نتائج تاریخ نے دیکھے اور محفوظ کیے۔ آج کے دور میں تو جب فیصلے اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں اور ٹیکنالوجی ہر جگہ ہے، ان اصولوں کی روشنی، میرا مطلب ہے، اور بھی ضروری ہو گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہے۔ چلیں انصاف کی مثال سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک واقعہ ہے، بہت مشہور ہے۔ قریش قبیلے کی ایک خاتون تھیں، کافی بڑے اور ظاہر ہے معزز گھرانے سے تعلق تھا ان کا۔ وہ چوری کے جرم میں پکڑی گئیں۔ اب ان کے قبیلے والے، گھر والے، انہوں نے کوشش کی کہ بھئی کسی طرح سزا سے بچ جائیں، کیونکہ سماجی حیثیت بہت اونچی تھی ان کی۔ سفارشیں لائی گئیں۔ جی، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بہت واضح اور دو ٹوک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ خدا کی قسم، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ ایک، آپ سوچیں، غیر معمولی اعلان تھا، خاص طور پر اس معاشرے میں جہاں نسب اور رتبے کا اتنا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ جی ہاں، اور اس واقعے میں کئی اہم پہلو ہیں۔ پہلا تو یہی کہ انصاف کا معیار سب کے لیے ایک ہے، کوئی رعایت نہیں، کوئی تفریق نہیں، مطلب قانون کی بالادستی قائم کی گئی چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ دوسرا، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انصاف کا مقصد صرف سزا دینا نہیں ہوتا، اصل میں مقصد معاشرے میں توازن قائم کرنا ہے۔ جب انصاف، آپ کہہ لیں، طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ ہو جائے تو معاشرہ اپنی بنیاد ہی کھو دیتا ہے۔ اس واقعے نے عملی طور پر یہ دکھایا کہ حقیقی انصاف وہ ہے جو اندھا ہو، جو چہرہ نہ دیکھے، صرف عمل دیکھے۔ سخت۔ یہ بات آج کے اداروں، کارپوریشنز، حکومتوں کے لیے کتنی اہم ہے؟ بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح طاقتور لوگ یا ادارے کوشش کرتے ہیں قانون کی گرفت سے بچنے کی۔ یہ اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی بھی نظام کی پائیداری اسی میں ہے کہ قوانین کا اطلاق سب پر یکساں ہو، چاہے وہ کاروباری ضابطے ہوں، ٹیکس کے قوانین ہوں یا عام شہری قوانین۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ نظام منصفانہ ہے تو ان کا اعتماد بڑھتا ہے، اور اس اعتماد کے بغیر کوئی بھی معاشرہ یا ادارہ وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف عدالت کا کام نہیں، یہ قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اصول کو یقینی بنائے۔ صحیح، یہ تو ہوئی انصاف کی بات۔ اب آتے ہیں حکمت عملی کی طرف۔ جنگ خندق کا واقعہ، کتاب میں اس کی بھی تفصیل ہے۔ مدینہ پر ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا تھا، کئی قبائل مل کر آ رہے تھے۔ دفاع کے لیے کوئی، آپ کہیں، غیر معمولی حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ جی، ایران سے تھے اور وہاں کے جنگی طریقوں سے واقف تھے۔ انہوں نے ایک بالکل نئی تجویز دی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ شہر کے گرد ایک خندق کھودی جائے تاکہ دشمن کی فوج آگے نہ بڑھ سکے۔ عربوں کے لیے یہ جنگی چال بالکل نئی تھی۔ ہاں، یہ واقعہ بھی قیادت کے کئی اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ نئے خیالات کے لیے کھلاپن ہونا۔ رہنما کا کام صرف حکم دینا نہیں ہوتا، بلکہ بہترین مشورے کو سننا اور قبول کرنا ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے۔ یہاں دیکھیں، ایک غیر عرب ساتھی کا مشورہ قبول کیا گیا۔ دوسرا، مشاورت کی اہمیت، مطلب دوسروں کو فیصلہ سازی میں شامل کرنا۔ تیسرا، جدت ترازی، یعنی پرانے طریقوں پر اڑے رہنے کے بجائے حالات کے مطابق نئی راہیں تلاش کرنا۔ اور چوتھا، یقین اور توکل، یعنی منصوبہ بندی تو کی لیکن بھروسہ اللہ پر رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مؤثر قیادت وہ نہیں جو صرف اپنی ہی سوچ پر قائم رہے، بلکہ وہ جو دانائی کو پہچانے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ملے۔ کیا یہ آج کی دنیا میں بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے، خاص طور پر جب دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے؟ بالکل، آج کی کاروباری دنیا دیکھ لیں، ٹیکنالوجی دیکھ لیں، حتیٰ کہ سماجی مسائل بھی اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ پرانی حکمت عملی اکثر ناکام ہو جاتی ہیں۔ جو رہنما نئے آئیڈیاز کے لیے، مختلف پس منظر رکھنے والے لوگوں کے مشوروں کے لیے اور غیر روایتی طریقوں کے لیے کھلے نہیں ہوتے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جنگ خندق کی حکمت عملی صرف ایک دفاعی چال نہیں تھی، وہ قیادت کی ایک سوچ کی عکاسی تھی، یعنی مسائل کے حل کے لیے تخلیقی اور لچکدار ہونا۔ آج کے لیڈر کو بھی یہی کرنا ہے،
اسے اپنی ٹیم کی جو مجموعی دانش ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور بدلتے حالات کے مطابق ڈھلنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے انصاف اور حکمت عملی کی تاریخی مثالیں دیکھ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اصول، جن میں رحم بھی شامل ہے، آج کی 21ویں صدی میں، خاص طور سے یہ جو اے آئی کا دور آ رہا ہے، اس میں کیسے لاگو ہوتے ہیں؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، کتاب کے مطابق ان اصولوں کا آج کے دور میں اطلاق کچھ اس طرح نظر آتا ہے۔ مثلاً قیادت میں رحم، اس کا مطلب صرف نرمی نہیں ہے، بلکہ تنازعات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انصاف کے نظام میں سزا کے ساتھ ساتھ اصلاح کا پہلو بھی ہو، یعنی مقصد فرد کو تباہ کرنا نہیں، بلکہ اسے معاشرے کا بہتر فرد بننے میں مدد دینا ہے۔ جی، اور یہ اصلاحی انصاف یعنی ریفارمیٹو جسٹس کا تصور آج بہت اہم ہے۔ دنیا بھر میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا قید کی سزائیں واقعی جرائم کم کرتی ہیں، یا ہمیں متبادل طریقوں پر غور کرنا چاہیے جو فرد کی بحالی پر توجہ دیں۔ رحم کا اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر انسان میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ قیادت میں اس کا مطلب ہے ملازمین کی غلطیوں پر ہمدردانہ رویہ اپنانا، انہیں سیکھنے کا موقع دینا، بجائے اس کے کہ فوراً نکال باہر کیا جائے۔ اور انصاف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتاب اسے آج کے دور میں کیسے دیکھتی ہے؟ آج کے دور میں انصاف کا مطلب صرف عدالتی انصاف نہیں ہے، بلکہ کاروباری اور حکومتی معاملات میں شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی اور جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی، یہ بھی انصاف کا حصہ ہیں۔ مطلب فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں، یہ سب واضح ہونا چاہیے۔ جب ادارے شفاف ہوتے ہیں تو بدعنوانی کے مواقع کم ہوتے ہیں اور عوام یا ملازمین کا اعتماد بڑھتا ہے۔ یہ بالکل وہی اصول ہے جو ہم نے پہلے چوری والی مثال میں دیکھا تھا، قانون سب کے لیے برابر اور عمل سب کے سامنے۔ اور حکمت عملی، اسے آج کیسے سمجھا جائے؟ حکمت عملی کا جدید اطلاق صرف جنگ یا کاروبار تک محدود نہیں، کتاب اسے زیادہ وسیع معنوں میں لیتی ہے، یعنی اپنی اقدار، اپنی ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے طویل مدتی سوچ، لانگ ٹرم ویژن اپنانا۔ آج کل فوری نتائج اور شارٹ ٹرم منافع پر بہت زور ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن حقیقی حکمت عملی یہ ہے کہ آپ ایسے فیصلے کریں جو نہ صرف فوری طور پر فائدہ مند ہوں، بلکہ مستقبل میں بھی پائیدار ہوں اور آپ کے بنیادی اصولوں سے نہ ٹکرائیں۔ یہ ایک توازن ہے جو کامیاب رہنماؤں کو قائم کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہو گئی عمومی باتیں۔ اب آتے ہیں اس نقطے پر جو کتاب کے عنوان میں بھی ہے، اے آئی کا دور۔ یہ اصول مصنوعی ذہانت کی دنیا میں کیسے رہنما ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بالکل نیا میدان ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ کتاب اس پر براہ راست کوئی گہری تکنیکی بحث تو نہیں کرتی، لیکن ان اصولوں کی روشنی میں اے آئی کے استعمال پر غور کرنے کی دعوت ضرور دیتی ہے۔ مثال کے طور پر انصاف کا اصول۔ آج اے آئی نظام فیصلے کر رہے ہیں، ملازمتوں کے لیے امیدواروں کی شارٹ لسٹنگ سے لے کر قرض کی درخواستوں کی منظوری تک۔ اگر ان اے آئی سسٹمز کو ڈیزائن کرتے وقت انصاف کے اصول کو مد نظر نہ رکھا جائے تو وہ غیر ارادی طور پر کچھ گروہوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر سکتے ہیں۔ یہاں انصاف کا تقاضا ہے کہ اے آئی کو اس طرح تربیت دی جائے کہ وہ منصفانہ فیصلہ کرے۔ میں جو خامیاں ہیں وہ اسے غیر منصفانہ بنا سکتی ہیں۔ بالکل، بالکل۔ اور یہیں قیادت کا کردار آتا ہے۔ جو کمپنیاں یا حکومتیں اے آئی استعمال کر رہی ہیں، ان کی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنائیں۔ اسی طرح رحم کا اصول۔ اے آئی فیصلے منطق کی بنیاد پر کرتا ہے، لیکن انسانی معاملات میں بعض اوقات رحم اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، کیا اے آئی کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے کہ کسی مریض کا علاج جاری رکھا جائے یا نہیں، صرف اعداد و شمار کی بنیاد پر؟ رحم کا اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں انسانی اور اخلاقی پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شاید اے آئی مددگار ہو، لیکن حتمی فیصلہ انسانی اقدار کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اور حکمت عملی کا اے آئی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ حکمت عملی کا تعلق بنتا ہے اے آئی کی ترقی اور اس کی تعیناتی یعنی ڈپلائمنٹ کے طویل مدتی اثرات سے۔ کیا ہم اے آئی کو صرف کارکردگی بڑھانے اور منافع کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا ہم اس کے وسیع تر سماجی اثرات پر بھی غور کر رہے ہیں؟
مثال کے طور پر ملازمتوں پر کیا اثر پڑے گا، معاشرتی تعلقات کیسے بدلیں گے۔ حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ ہم اے آئی کو اپناتے وقت صرف فوری فائدے نہ دیکھیں، بلکہ ایک طویل مدتی ویژن رکھیں جو ہماری اقدار کے مطابق ہو اور معاشرے کے لیے مجموعی طور پر بہتر ہو۔ یہ ٹیکنالوجی کو انسانیت کی خدمت میں لانے کا چیلنج ہے، یوں سمجھیں۔ تو گویا اے آئی کے دور میں ان اصولوں کی اہمیت کم نہیں ہوئی بلکہ شاید بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب فیصلوں کے پیمانے اور اثرات بہت وسیع ہو گئے ہیں۔ یقیناً ٹیکنالوجی تو ایک آلہ ہے نا، اس کا استعمال اچھا ہے یا برا، یہ استعمال کرنے والے کی نیت اور اصولوں پر منحصر ہے۔ نبوی قیادت کے یہ اصول، انصاف، رحم اور حکمت عملی، ہمیں ایک ایسا فریم ورک مہیا کرتے ہیں جس کی روشنی میں ہم ٹیکنالوجی بشمول اے آئی کو ذمہ داری سے استعمال کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ترقی کا مقصد صرف مادی فائدہ نہیں بلکہ انسانی فلاح اور اقدار کا تحفظ بھی ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو کیا کلیدی پیغام نکلتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں اصول، رحم، انصاف اور حکمت عملی، الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مؤثر رہنما ان تینوں میں توازن قائم کرتا ہے۔ آپ نے بالکل برست کہا، یہ تینوں مل کر ایک جامع اور متوازن قیادت کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جو مثالیں ہم نے دیکھیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں بلکہ عملی حکمت عملی ہیں جن کے ٹھوس نتائج نکلیں۔ ان کی خوبصورتی ان کی سادگی اور گہرائی میں ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی لازوال حیثیت، ان کی ٹائم لیسنس۔ یہ اصول کسی خاص وقت یا جگہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر دور اور ہر معاشرے کے رہنما کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جی، آج کے رہنما، چاہے وہ کسی ملک کے سربراہ ہوں، کسی کمپنی کے سی ای او ہوں، کسی ٹیم کے لیڈر ہوں یا اپنے گھر کے سربراہ ہوں، وہ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں۔ مشکل فیصلے کرنے ہوں، تنازعات حل کرنے ہوں، مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ہو یا ٹیکنالوجی کے چیلنجز سے نمٹنا ہو، یہ اصول ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے، اور حقیقی کامیابی وہی ہے جو اصولوں پر قائم ہو۔ تو آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کے حوالے سے نبوی قیادت کے ان تین اہم ستونوں، رحم، انصاف اور حکمت عملی پر بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ تاریخی طور پر کیسے کارگر ثابت ہوئے اور آج کی جدید دنیا، حتیٰ کہ اے آئی کے دور میں بھی ان کی کیا اہمیت ہے۔ اختتام پر ایک سوال میں سامعین کے لیے چھوڑ کر جانا چاہوں گا جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں کسی حالیہ چیلنج یا فیصلے کے بارے میں سوچیں۔ کیا آپ نے فوری نتیجہ حاصل کرنے پر زیادہ توجہ دی یا آپ نے اپنے اصولوں اور اقدار کو مقدم رکھا، چاہے اس میں وقت زیادہ لگا ہو یا راستہ زیادہ مشکل ہو؟ یہ سوال ہمیں اپنی ترجیحات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا ہم قلیل مدتی کامیابی چاہتے ہیں یا طویل مدتی بامانی کامیابی؟ اور کیا ہماری حکمت عملی ہمارے رحم اور انصاف کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے؟ اس پر سوچنا شاید ہمیں اپنے مستقبل کے فیصلوں میں مدد دے۔